پہلے تھوڑا سا کچھ ذکر کا بتائیں نا، یہ ذکر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مذہب بنائے، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن مجید بھی۔ اب ہم لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، توریت زبور کو جھٹلاتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا میں ان کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، میں ان کی تصحیح کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے تو یہ کہا، آپ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب جس طرح وہ مذہب ان میں سے عرق خالی ہو گیا، اسی طرح جو تمہارا مذہب ہے نا اسلام کا، اس میں سے بھی عرق خالی ہو گیا۔ یہ سمجھے؟ آپ یہودی کو، عیسائی کو، مسلمان کو، سب مذہب والوں کو کھڑا کر کے دیکھیں، صرف زبانوں کا فرق لگے گا، سینوں میں سارے ایک، اندر سے سارے کالے۔ یہی بات ہے نا، زبان سے پھر طوطے ہی ہوا نا، یہ کبوتر ہوا نا۔ اللہ کہتا ہے نہ شکلوں کو دیکھتا ہوں، نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں کہ ایک مٹھ ہے یا ایک بالشت ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے وہ تو سب کے ہی کالے ہیں نا بھائی، عیسائی کا بھی کالا ہے دل، مسلمان کا بھی کالا ہے، یہودی کا بھی کالا ہے، تو پھر صحیح کون ہے؟ صحیح وہ ہے جس کا اندر سفید ہے، جس کے اندر نور ہے، وہ صحیح ہے نا۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو سمجھے ہی نہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا تو نماز پڑھ، قرآن میں لکھا تو نماز قائم کر، اور قائم کا لکھا ہوا ہے نا، تم تو پڑھتے ہو نا۔ جب پڑھتے تھے اس وقت مومن تھے نا، جب چھوڑ کے چلے گئے کاروبار میں لگتے تھے وہی فراڈ شروع ہو گیا نا۔ جب پڑھتے تھے اس وقت مومن تھا نا، وہ 10-15 منٹ کے لیے تو مومن بنا نا، اس کے بعد تو فراڈی ہے نا۔ تو وہاں لکھا پڑھ نہیں قائم کر، یہ نماز تیرے اندر جائے۔ جب یہ تیرے اندر جائے گی نا تو پڑھ رہا ہوگا تب بھی مومن، تو گھوم رہا ہوگا تب بھی مومن، تو کاروبار کر رہا ہوگا تب بھی مومن۔ سلیمان علیہ السلام ان کا جن، ولی جن، وہ تخت کو اٹھا کے لے آیا تھا نا، طاقت تھی تو نا۔ اگر تمہارے اندر وہ طاقت نہیں تو تم سے وہ بہتر ہے نا، اگر تم میں وہ طاقت نہیں ہے تو تم سے وہ بہتر ہے نا۔ اس وقت ہر مذہب کیا، اس وقت مسلمان بھی اپنے مذہب سے مشکوک ہے۔ اس کے پاس صرف ایک قرآن مجید ہے نا، صرف قرآن مجید ہے نا، لا رہا ہے، شک نہیں ہے نا۔ تو قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر و منافق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان کا مذہب بھی مشکوک ہو گیا۔ جب یہ سارے مذہب مشکوک ہو گئے، تمہارا مذہب مشکوک ہو گیا نا، 72 فرقے بن گئے نا، ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ رہے ہو نا۔ تو جب یہ سارے مذہب مشکوک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور علم بھیج دیا۔ اس علم کو کوئی بھی مشکوک نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی فرقے والا، کوئی مذہب والا اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتا۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہوا تھا، خاص خاص کو دیتا تھا۔ جن کو وہ دیتا تھا وہ خواجہ صاحب بن جاتے تھے، داتا بن سکتے۔ اب خواجہ صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے، ان کے پاس وہ علم تھا نا، داتا صاحب بھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ علم تھا نا۔ تو جن کے پاس وہ علم نہیں ہے نا تو وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب وہ علم جو خواجہ صاحب اور داتا صاحب کو ملا کرتا تھا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ میرا شاہی، میرا شاہی، پیر نبی کا سچا دائی، بن کر مست ملنگ رہیں گے، اس علم کو عام کر دیا کہ جو بھی وہ علم حاصل کر جائے تو بس ان کے خواجہ صاحب تو نہیں بنے گا، ہو سکتا بن بھی جائے، علم تو وہی ہے نا، وہ داتا صاحب نہیں بنے گا، ہو سکتا بن بھی جائے۔ وہ نقش قدم پہ تو چلا گیا نا، صراط مستقیم پہ تو چلا گیا نا۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ کسی مذہب میں نہیں ہے نا، وہ جو علم ہے، کیونکہ یہودی کا اور مذہب ہے، عیسائی کا اور مذہب ہے،
مسلمان کا اور مذہب ہے، اللہ کا اور مذہب ہے۔ بھائی اللہ کا نماز نہیں پڑھتا نا، اگر مذہب ہوتا نماز ہی پڑھتا نا، روزے رکھتا، داڑھی بھی رکھتا نا، اس کا مطلب ہے اس کا مذہب کوئی اور ہے، بہت ہی مشکل مذہب ہے، اگر مل جائے تو بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا مذہب عشق ہے، اور عشق ہر کسی کے لیے ہے، ہاں وہ مذہب میں ہے یا غیر مذہب میں ہے، وہ ہر کسی کے لیے عشق جو اللہ کا عشق ہے۔ جب ان مذہبوں میں عشق تھا تو یہ اللہ کے نزدیک تھے، جب مذہبوں سے عشق گیا تو اللہ سے دور ہو گئے نا، اور فتنہ کھڑا ہو گیا نا۔ اب وہ عشق کیا ہے؟ وہ جو خواجہ صاحب داتا صاحب نے وہ کون سے علم سیکھا؟ یہ علم ظاہر تو شہروں میں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں نا، تو پھر جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہاں پھر کوئی اور علم تھا نا۔ انہوں نے کچھ عرصہ رہبانیت اختیار کری نا، اب تم کہتی ہو اسلام میں رہبانیت ہی نہیں ہے، یہی کہتی ہو نا، تو وہ کیا لوگ اسلام میں نہیں تھے؟ انہوں نے کچھ عرصہ رہبانیت اختیار کری، پھر داتا اور خواجہ بنے۔ اچھا وہ اللہ کا مذہب کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ عشق آتا کیسے؟ یہ جو عبادت والے ہیں نا، یہ آپ تسبیح کریں گے، اب تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے نا۔ ہمارے کعبہ نے کیوں بتایا؟ جس طرح پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور انگلیوں میں نا، وہ اندر تو نہیں ہے نا، عبادت ہے نا، روحانی تو نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے تلاوت کرتے ہیں، ان میں سب میں نور ہے، لیکن اندر جائے تو مستفیض ہونا، وہ تو زبان سے بار ہی بار ہے نا۔ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا۔ اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب نماز پڑھی تھی اس وقت مومن تھا، جب تلاوت کری تھی اس وقت مومن تھا، اب تو فارغ ہے۔ جب اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ، جب تو فارغ ہے تو میرے کافر میں کیا فرق ہے؟ نہ وہ چمک رہا نہ تو چمک رہا، وہ بھی فارغ تو بھی فارغ۔ جب نماز پڑھ رہا تھا اس وقت مسلمان نظر آتا تھا نا۔ اسی طرح کی ایک تسبیح تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی ہے، وہ ہر وقت کرتی ہے ٹک ٹک۔ یہ تمہارا دل ہے، ٹک ٹک ٹک، یہ تسبیح ہے، یہ تمہارے دل کی تسبیح ہے۔ جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر جو اللہ اللہ کا نور بنتا ہے تو وہ انگلیوں میں نہیں جاتا، باہر نہیں جاتا، وہ سیدھا خون میں چلا جاتا ہے۔ دودھ ہی ہے، رگڑا لگتا ہے تو مکھن بنتا ہے نا۔ ذکر ہی ہے، رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے نا۔ جب وہ اللہ اللہ کا رگڑا لگا نا، اندر دل کی دھڑکنیں پکاری اللہ 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 اللہ، وہ پھر نور بنا تو وہ خون میں گیا نا۔ خون سے ہوتے وہ نسوں میں پہنچ گیا نا۔ تمہاری روح تو نسوں میں ہے نا، تو نسوں سے ہوتے وہ روح تک پہنچ گیا نا۔ جب روح تک پہنچ گیا تو روح بیدار ہو گئی نا، اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا۔ پھر تو سوتے رہنا نا، اور تیری روح اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ تو قبر میں بھی چلا جانا، وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ کیونکہ میدان عمل یہ ہے، یہاں اس نے اللہ اللہ سیکھی، وہاں بھی اللہ اللہ کرے گی، اور جو یہاں اندھے وہ وہاں بھی اندھے۔ یہ حدیث شریف میں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ہم کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، اس نور کی بات کر رہے ہیں جس کو کافر بھی کہتا ہے کہ نور ہوتا ہے۔ جب وہ تیری روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اللہ اللہ کا نور تیرے دل میں اکٹھا ہو جائے گا، اور وہ جو روح ہے اللہ اللہ کے نور سے اس کی بھی پرورش ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب اس کی پرورش شروع ہونا ہو جائے گی تو تیرے جسم میں کوئی ایک روح نہیں ہے، 7 روح ہیں، ان کے باقاعدہ نام ہے، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ ایک روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں، وہ خواب میں باہر نکلتی ہے، وہ شیطانوں میں جاتی ہے، گھوم پھر کے واپس آ جاتی ہے۔ اب تیرے اندر ایک روح جو ہے وہ منور ہوگی، وہ نوری ہوگی، اس میں طاقت آ گئی۔ اب جب اس میں طاقت آ گئی تو یہ یہاں سے نکلی تو سیدھی نوریوں میں چلی گئی نا۔
بھائی تو چل کافر ہی صحیح، لیکن تیری وہ تو نوری ہوگی نا، وہ تو نور چلی جائے گی نا، تو پھر وہ نور روح دیکھے گی نا، جہاں سارے ولی نبی جس کے آگے جھکتے ہیں وہ بھی اسی کے آگے جھک جائے گی نا. کیوں بھائی؟ اسی، کیونکہ وہاں پہنچ کے دیکھ لیا نا اس نے، مقام مشاہدہ ہو گیا نا، تو پھر وہ اسی کے آگے جھکے گی جس کے آگے سارے نبی جھکتے ہیں نا. بن کر مست ملنگ رہیں گے، گور تیرے سنگ رہیں گے، شیطان ہم سے تنگ رہیں گے. گور تیرے سنگ رہیں گے. اب تو یہاں دیوبندی ہے یا مرزئی ہے یا سکھ ہے، تیرا جسم ہے بھئی، تیرا جسم ہے، سکھ ہے یا عیسائی ہے، لیکن جب تیرا جسم مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر تو کیا ہے؟ وہ تیرے جسم میں صحیح تھا، تو نہیں ہے، وہ جو تیرے اندر ہے وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو اب نوری ہو گیا نا. وہ تیری عیسائی سکھیت یہیں چلے ختم ہو گئی اور تیری روح اوپر چلی گئی اور وہ نوریوں میں مل گئی نا. پھر وہ تو نوریوں میں مل گئی نا. اور جب وہ اپنا تھا حسن ابدال میں، وہ کیا نام، گرو نانک، وہ اپنی عبادت کرتا، سکھوں والی عبادت کرتا، لیکن کسی درویش نے اس کو اللہ بھی سکھا دیا کہ تو عشق بھی پیدا کر. وہ اس کے اندر عشق بھی آ گیا اور سکھ بھی، عشق بھی اور سکھ بھی، عشق بھی. اس نے کہا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، درویش نے کہا نہیں چھوڑ، اللہ کو تو مانتے ہیں نا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، بس اللہ لگ کر، وہ اللہ لگ کر رگڑا لگایا نا اس کے اندر، تو نور آ گیا، عشق آ گیا. جب عشق آ گیا، مسلمان کہتے ہیں یہ تو ہمارا اسم ہے، مسلمان کی بو آتی ہے، ولی کی بو آتی ہے. سکھ کہتے ہیں یہ تو ہمارا. اس کی موت ہو گئی. جب موت ہو گئی، سکھوں نے کہا ہمارا ہم لاش لے کے جائیں گے، مسلمانوں نے کہا نہیں ہمارا ہم لاش لے کے جائیں گے. انگریز تھا، انگریز نے کہا لڑو نہیں، اس کو چارپائی کے اوپر ڈال دو، یہ چارپائی کو اٹھاؤ، یہ جدھر گر گیا ہے ان کا. اور جب چارپائی اٹھائی نا تو نہ ادھر گرا تو نہ ادھر گرا، تو بیچ میں دیکھا تو بیچ میں کوئی نہیں، وہ کدھر گیا؟ وہ جس کا تھا ادھر چلا گیا نا. تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی، گور شاہی، ہم نے نعمت پائی، گور شاہی، گور شاہی، نبی کا سچا دائی. گور شاہی، گور شاہی. بھائی وہ اللہ کا تھا، لکھتے چلے گئے، نہ سکھوں کا نہ مسلمانوں کا. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، کوئی بھی چیز دل میں بس جائے نا، اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز، اللہ کو ہر مذہب والا مانتا، ہر فرقے والا مانتا ہے، اللہ اللہ کا رگڑا لگے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کرتے ہیں مکار ہوتے ہیں، یہ جو زبان سے کہتے ہیں ہمیں اللہ رسول سے محبت، ہم مکار ہیں. محبت کی تھوڑی جاتی ہے، محبت تو ہو جاتی ہے. یار تو ان کو دیکھنے سے محبت آئے گی، اگر دیکھے گا نہیں تو ان کے ناموں کو اپنے اندر سمانا پڑے گا نا. جب 24 گھنٹے اللہ اللہ، اللہ سے محبت ہوگی. جب اللہ سے ہوگی، اللہ کے حبیب سے بھی ہوگی، وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. جب اس دل میں اللہ آیا، اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے نا. بھئی احسان مانے تو 9 روپے فالتو کیوں دے دے؟ ہاں ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب موڑ کے دے دیتا ہے. اب حاجت نہیں اس کے لیے احسان، ایک خرچ کیا 10 کا تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اس کو ایک دن دیکھتا ہے، سرسری نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس دن اللہ نے تم کو پیار سے دیکھ لیا پھر وہ محبت نہیں، پھر وہ عشق ہے. میں تیرا اور تو میرا. پھر علامہ اقبال نے فرمایا گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے نا. اور یقین کر اس وقت اگر تو کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، عشق آ گیا تیرے اندر، تو ان سب مذہب والوں سے بہتر ہے جن میں عشق نہیں ہے. وہ تیرے تک سب مل کے بھی نہیں پہنچ سکتے جن میں اللہ کا عشق نہیں ہے. تو اس کا طریقہ، اب اس کا طریقہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے، اسے مطلب ہی نہیں ہے. مطلب ہے اس میں عشق ہے. ہر مذہب اللہ کو مانتا ہے، جو سکھ ہے وہ بھی اللہ کو مانتا ہے نا، ہندو ہے وہ بھی اللہ کو مانتا ہے.
یہ بت اس کے وسیلہ ہے نا، ان وسائل کے ذریعے، بتوں کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہے. ان سے ہم تکرار کرتے ہیں، کیوں بت کو پوچھتا، کہتا ہے تو کعبے میں جا کے تو وہاں پتھروں کو پوچھتا، یہ بھی پتھر کے فرق کیا ہے اس میں؟ تو کہتا ہے نا کعبے میں اللہ ہے، ملا ہے تجھے کعبے میں اللہ. اگر کعبے میں یہاں اللہ نہیں تو وہاں بھی اللہ نہیں، اگر وہاں اللہ تو نہیں پتھروں میں بھی اللہ. تو پھر جب اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ تو عشق کی طرف جا، پھر پتہ لگتا ہے جب اس کے اندر عشق آتا ہے نا تو خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کا طریقہ ہے روزانہ. ایک ہمیں نیوی کا کیپٹن ملا جی، کہنے لگا میں 5-6 سال ہو گئے اللہ لکھتا ہوں کاغذ کے اوپر، دریا میں پھینک دیتا ہوں سمندر میں، لیکن مجھے اللہ ملا نہیں. بھی تو سمندر میں پھینکتا ہے نا، باہر پھینک دیتا ہے نا، اندر لا رہا بھائی لکھا باہر پھینک دیا اسے.